کہ نیب ایک غلام کا کردار ادا کر رہا ہے. ہمارے خلاف عدالت میں کوئی ثبوت نہیں دیا گیا. مجھے اور سلمان صاحب کو ہمیں ایک ہاؤسنگ اسکیم کا مالک ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کوئی کاغذ، کوئی اکاؤنٹ، کوئی ڈاکومنٹ نہیں دیا گیا. آپ کا ہنسا مسکرانا بھی کم ہو گیا، بات چیت بہت کم کرتے ہیں. تھوڑا سا نیچے رکھیں، موبائل تھوڑا نیچے. کیسا تو پل پر رو بھی نہیں سکتے. ہمارا کوئی اس وقت سیاسی چیلنج تو کوئی حکومت کو درپیش نہیں ہے. نواز شریف صاحب ہیں یا آصف زرداری صاحب ہیں، وہ تو اپنا آخری الیکشن پہلے ہی لڑ چکے ہیں. ان کی زندگی میں تو اب صرف یہ سسپینس ہے کہ انہوں نے اپنی آخری عمر گھر گزارنی ہے یا جیل گزارنی ہے. اس کے علاوہ تو ان کی زندگی میں کوئی اور سسپینس نہیں ہے، نہ ہی ان کی سیاست کے حوالے سے کوئی اور سسپینس جو ہے وہ باقی ہے. السلام علیکم، میں ہوں منیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ. ناظرین، آج لاہور ہائی کورٹ کے باہر نون لیگ کے رہنما خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی سلمان رفیق کو نیب نے اپنی حراست میں لے لیا. ان پر الزام ہے کہ پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی کے اصل مالک خواجہ سعد رفیق ان کی اہلیہ اور ان کے بھائی سلمان رفیق ہیں. سعد رفیق اور ان کے بھائی اصرار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس 40 کنال زمین تو ہے، پر ان کے پیراگون سٹی میں کوئی شیئرز نہیں ہے. دوسری طرف ایک ڈرامائی انداز میں نون لیگ کے اہم رہنما حمزہ شہباز کو لاہور ایئرپورٹ پر آج FIA نے بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا، اور جس پر نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کا رد عمل کچھ یوں تھا. مسلم لیگ نون اور شریف خاندان کے خلاف ایک سیاسی انتقامی مہم چلی ہوئی ہے موجودہ حکومت کی طرف سے کہ حمزہ شہباز شریف کو آف لوڈ نہیں کیا گیا. وہ ایک ذمہ دار شہری ہیں. جب حمزہ شہباز صاحب امیگریشن کے کاؤنٹر پر پہنچے تو ان کو کہا گیا کہ آپ کو بلیک لسٹ کر دیا گیا. کیا وہ اشتہاری ہیں؟ کس قانون کے تحت حمزہ شہباز شریف صاحب کو بلیک لسٹ کیا گیا ہے یا ان کا نام ECL پہ ڈالا گیا ہے؟ نیب کی طرف سے جب ان کو بلایا گیا وہ پیش ہوئے. نااہل حکومت اپنی کارکردگی چھپانے کے لیے وچ ہنٹنگ کر رہی ہے. نیب قوانین کو تبدیل کرنے کی کوشش کافی عرصے سے ہو رہی تھی، اور اس قانون کے تحت ملزم سے وعدہ معاف گواہ کا جو سفر ہے ناظرین وہ بہت کم ہے اور بہت آسان ہے، جیسے کہ مبینہ طور پہ خواجہ سعد رفیق کے کیس میں ہوا. پیراگون سٹی کے اہم گواہ کیسر امین بٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کیس میں سعد رفیق کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے، جبکہ وہ اسی کیس میں ایک ملزم تھے. احتساب کون نہیں چاہتا، پر احتساب کا معیار صحیح ہوگا تو تبھی ملک میں انصاف کا بول بالا ہوگا. ہمارے آج مہمان ہیں نور عالم خان صاحب، تحریک انصاف کے ایک اہم رہنما ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھ رہے ہیں ترجمان چیئرمین پیپلز پارٹی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھ رہے ہیں میاں جاوید لطیف صاحب. آپ کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، آپ بھی ایک اہم رہنما ہیں. اور ہمیں لاہور سے جوائن کریں گے عرفان قادر صاحب، جو سابق اٹارنی جنرل ہیں اور نیب کے قانون کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. میاں صاحب، سب سے پہلے بڑی دیر بعد میاں نواز شریف صاحب نے کچھ کہا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو کھل کے رو بھی نہیں سکتے. تو اس خاموشی کی کیا وجہ ہے؟ چونکہ سعد رفیق صاحب پہلے اس کا اشارہ دے چکے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے پولیٹیکل ٹیمپریچر بڑھایا تو جمہوریت کو خطرہ ہوگا. ہاں دیکھیں، یہ بات تو درست ہے اس اپنا حوالے سے کہ 2 دن پہلے پریزیڈنٹ پاکستان جو ہیں عارف علوی صاحب، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ کرپشن کی وجہ سے مشرقی پاکستان الگ ہوا، ملک ٹوٹا، جو 2 لخت ہوا وہ کرپشن کی وجہ سے ہوا. میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا خطہ نہیں ہے، جگہ نہیں ہے جہاں کرپشن تھوڑی زیادہ نہ ہوتی ہو. اس سے کوئی انکاری نہیں ہے کہ احتساب ہونا چاہیے، کرپشن کو ختم ہونا چاہیے. مگر جہاں انتقام آ جائے، جہاں آپ اپنا کوئی ایجنڈا لے کر آئے ہوں، اس کو پورا کرنے کے لیے چڑھ دوڑیں، تو پھر اس سے جو انتقام کی جو بو آتی ہے، جو محرومیاں بڑھتی ہیں، پھر ملک واقعی ٹوٹا کرتے ہیں. اور جو مشرقی پاکستان کو اس حوالے سے دیکھتا ہے وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ضرور پڑھے، اور جو پڑھے بغیر یہ داغ دیتے. بلکہ مجھے تو یاد آیا، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ اور دیا. انہوں نے کہا، اور وقت کا پریزیڈنٹ ہے پاکستان کا، وہ کہہ رہا ہے کہ 70,000 روپیہ میں نے 1970 میں ٹیلی فون کنیکشن لگوانے کے لیے دیا تھا.
भाई करप्शन में मुलव्वस तो फिर ये खुद है, नैब इसको क्यों नहीं पकड़ती? फिर देखे नैब कि वो 70 उस वक्त का 50,000 रुपया, उस वक्त का 50,000 रुपया, वो तो तहकीकात होगी तो फिर ही नैब फिर उसकी पकड़ेगी। की जानी चाहिए ना कि उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या था। मगर आज बाकी लोगों को जो पकड़ा जा रहा है, जी। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि देखें, अगर आप एहतसाब करना चाहते हैं तो फिर एहतसाब में आपको नज़र सिर्फ ये आता है कि मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप, आपको सिर्फ ये नज़र आता है कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप। अगर इस तरह एहतसाब करेंगे तो ये मुल्क का भला नहीं कर रहे, ये मुल्क की बर्बादी कर रहे हैं। और जो हमें नज़र आ रहा है, जिस पर हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि मासूफ ये चाहते हैं गलियां हो जान सुंजियां विच मिर्जा यार फिरे, इन्हें फिर भी नहीं फिरना। ये जो समझता है ना कि दोनों जमातों की मेन टॉप लीडरशिप को मैं रिंग से आउट करके 2/3 अक्सरियत ले लूंगा, जो नए इंतखाबात की बात करते हैं वो एवं मुंह से नहीं निकली। उसमें भी यही है कि लीडरशिप को फारग कर दिया जाए और फिर अकेले इलेक्शन लड़के 2/3 अक्सरियत लेकर आ जाओ। अच्छा, इस तरह नहीं मिलते। ये मुस्तफ़ा नवाज साहब, आप क्या समझते हैं? चूंकि अब तो जरदारी साहब को तो तलब किया ही जाता था, फरियाल तालपुर साहिबा को, मगर अब बिलावल भुट्टो जरदारी को भी पाक लेन के केस के अंदर नैब ने तलब कर दिया। मेरा ख्याल है 13 को उनकी पेशी है। जी बिल्कुल, और बड़ा मज़े का खेज़ किस्म का उन्हें एक नोटिस मिला है कि जिसमें उनसे उस वक्त के बारे में सवाल किया जा रहा है कि जब उस कंपनी में माइनॉरिटी शेयर होल्डर नॉमिनेट हुए तो उनकी उम्र 1 साल थी, और जब कंपनी ने ज़मीन की परचेज़ की इन 1994 तो उस वक्त उनकी उम्र 5 साल थी। लेकिन कतई नज़र इन चीज़ों से जो वो बेनिफिशियल ओनर, फिर वो बेनिफिशियरी बने, मैं उस पे भी आता हूँ। जिस तरह नवाज शरीफ साहब बेनिफिशियरी जो गुफ्तगू अभी की मियाँ साहब ने, हमें एहतसाब के प्रोसेस पे किसी को इस मुल्क में एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर एतराज़ और सवाल उठते हैं तो उस वक्त उठते हैं कि जब प्रोसेस जो है वो इंडिपेंडेंस उसके अंदर ना हो, इम्पार्शियलिटी ना हो, न्यूट्रलिटी ना हो, और उसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन की जमातें हो। नहीं, मगर जिस तरह मियाँ साहब ने कहा कि जी ये तो ऐसे नहीं कह रहे कि कबल इस वक्त इलेक्शन होनी चाहिए, ये कबल इस वक्त इलेक्शन लाना चाहते हैं और फिर से 2/3 अक्सरियत के साथ आना चाहते हैं और आपकी लीडरशिप को भी और इनकी लीडरशिप को बाहर करना चाहते हैं। माइनस हमारा तो पॉइंट ऑफ व्यू यही है जी कि हम नैब की जो इंडिपेंडेंस है उसके ऊपर सीरियस क्वेश्चन मार्क्स है कि देखें, डिस्क्रिशनरी पावर है नैब के चेयरमैन की कि वो इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे, इंक्वायरी की स्टेज पे या रेफरेंस के स्टेज पे वो किसी को भी गिरफ्तार करा सकते हैं। सिर्फ अपोजिशन के लोग क्यों गिरफ्तार हो रहे हैं, जबकि हुकूमती लोगों के ऊपर इन तीनों स्टेजेस में रेफरेंसेस भी हैं, इंक्वायरीज भी हैं और इन्वेस्टिगेशंस भी चल रही हैं। वो गिरफ्तार होते ही नहीं, और अगर गिरफ्तार होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के लोग होते हैं। तो इससे फिर एक क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन तो खड़ा हो जाता है। ठीक। नूर आलम खान साहब, देखिए आपकी हुकूमत का ये मौकफ है कि जो नैब है वो इंडिपेंडेंट अदारा है, और मान लें कि अगर इंडिपेंडेंट अदारा है तो फिर फवाद चौधरी साहब ये क्यों बयानात देते हैं कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब या घर में गुजारेंगे ज़िंदगी या जेल में गुजारेंगे, तो उससे तो वो फिर एक असरअंदाज हो जाता है ना उनकी बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो ये है कि जहाँ तक फवाद चौधरी ने बयान दिया कोई गलत नहीं दिया, क्योंकि बिल्कुल मियाँ नवाज शरीफ साहब घर में ही मैंने वक्त गुजारेंगे। उसकी वजह यह है कि डिस्क्वालीफाई हैं, और जो बंदा सारी उम्र के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो वो तो या उन्होंने इशारा दिया कि उनके खिलाफ केसेस हैं, जेल उनको भुगतनी पड़ेगी। जहाँ पे देखिए फवाद चौधरी ने अगर जरदारी साहब के मुताबिक वो असेसमेंट उन्होंने की, जो देख रहे हैं जो केसेस वो हो रहा है, क्योंकि उस लिहाज से किनारा कशी मतलब कर लेनी चाहिए ऐसे बयानात से। बात ये नहीं, देखें पॉलिटिक्स में अब हम वो अब उनके खिलाफ हकीकत तो बोलना पड़ेगा ना, अगर जो हो रहा है, जो लग रहा है, क्योंकि हमारे नैब पे कोई वो नहीं है, वो आपको पता है कि आज़ाद इदारा है और इसमें कोई शक है नहीं। अगर इनको, अगर मेरे भाई ये जो दोनों हंस रहे हैं, अगर इनको देखें, मैं एक चीज़ नहीं, अगर वाकई आज़ाद है, कतई कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, तो फिर अलीम खान साहब के ऊपर जो केसेस है उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? अलीमा खान साहबा से क्यों नहीं पूछा जा रहा जो उनकी जायदाद बाहर निकली? और कितने नाम मैं ले सकता हूं जो हुकूमती मेंबरान काबीना के और इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर खुद
جن کے اوپر نیب کے کیسز اگر اجازت ہو تو میں ابھی بات کر لوں کیونکہ میں انٹرپٹ نہیں کر رہا تھا. مصطفیٰ میں نے تو معافی بھی مانگی. کوئی بات نہیں میرے اسی وجہ سے کوئی بات نہیں. بات یہ ہے حکومت کو دل بڑا رکھنا پڑتا ہے اور میں حکومت کے ایک ترجمان یا ایم این اے کی حیثیت سے میں بڑا رکھوں گا. آپ جو بھی کہیں گے میں عرض تو سن لیں میری عرض. میں کیوں نہیں ہوں, میں پی ٹی آئی کا ایم این اے ہوں. میں یہ بھی ایسے ہی بات ہے. نہیں بات یہ ہے دیکھیں میں تھوڑا سا آپ مکس نہ کریں. بات یہ ہے جو اگر ان کو نیب پہ اتنی وہ تھی تو انہوں نے لاس کیوں نہیں لائے؟ اور یہ آج جاوید لطیف صاحب اور میرے بھائی بیرسٹر صاحب, میرے یہ بیرسٹر صاحب دونوں جو ہیں دونوں ان کو چاہیے تھا کہ قانون لے آتے. اگر مجھے ایک قانون اچھا نہیں لگتا چاہے وہ نہیں, میں اپنا ایز اے پرائیویٹ ممبر ڈے پہ لے آتا. اگر میری حکومت جماعت نہیں چاہتی تو میں اپنا تو وہ کر سکتا ہوں. اچھا یہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا. عرفان قادر صاحب آپ چونکہ سابق اٹارنی جنرل بھی رہ چکے ہیں, نیب کے قانون کو اچھی طرح جانتے ہیں. اس وقت جو نیب کا قانون ہے اس کے اندر عام فوجداری جو عدالتیں ہیں ان کے اندر تو بیل ہو جاتی ہے, مگر نیب کی عدالت کے اندر عام جو بیل ہے سنا وہ بھی نہیں ہوتی. اور دوسرا اگر آپ ملزم ہیں اور آپ پکڑے جائیں اور آپ مان جائیں کہ جی آپ نے وعدہ معاف گواہ بننا ہے تو پھر آپ کے ساتھ خون معاف بھی ہو جاتے ہیں. از دیٹ کریکٹ؟ نہیں, ایسی بات ہونی نہیں چاہیے. اگر کسی کیس میں اس طرح سے ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل غلط ہوا ہے, کیونکہ ان آئسولیشن کسی وعدہ معاف گواہ پہ آپ کسی کو پکڑ لیں, اندر کر دیں, تو وعدہ معاف گواہ کے بارے میں تو مجھے وہ ایک دم ایویڈنس ایکٹ کی وہ شک یاد آ گئی ہے. کلوز بھی ہے ہمارے سیکشن 114 پرانے ایویڈنس ایکٹ کی, جو کہ اب قانون شہادت میں ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ وعدہ معاف گواہ جو ہے وہ اکمپلس ہوتا ہے, اور اس کے بارے میں لکھا وعدہ معاف گواہ کے کہ ہی از انورتھی آف کریڈٹ unless he is corroborated in material particulars, یعنی ادر سپورٹنگ ایویڈنس جو ہے نا وہ unimpeachable ہونا چاہیے, تو پھر وعدہ معاف گواہ کی اسٹیٹمنٹ کی کوئی حیثیت بنتی ہے. ادروائز سوللی وعدہ معاف گواہ پہ اس طرح کا ڈراسٹک سٹیپ لے لینا, ریفرنس فائل ہو جانا یا انویسٹیگیشن جو ہے اس کو اسی چیز کو اس کی بنیاد بنا لینا ٹوٹلی, تو وہ چیز جو ہے. بلکہ میں ایک اور بات یہاں کہنا چاہوں گا کہ وہ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ چیئرمین نیب صاحب کی کوئی ڈسکریشن ہے کہ وہ یہ فیصلے کریں, تو چیئرمین نیب صاحب کی obligation تو ہو سکتی ہے, ڈسکریشن کوئی نہیں ہے, کیونکہ لاء میں لکھا ہوا ہے کہ چیئرمین نیب جب بھی کوئی ڈیسیژن میکنگ کریں گے تو وہ دیکھیں گے کہ what is just and what is fair. تو once you are under a legal duty, you are under an obligation to ensure what is just and what is fair, then there is no discretion, then it is an obligation. اور یہ تمام لوگوں کو سمجھنا چاہیے, اس طرح کی کوئی ڈسکریشن کسی کے پاس نہیں ہے. اور احتساب کا جو عمل پاکستان میں جو ماضی میں ہوتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ احتساب کے ذریعے حکومتوں کو تو ختم کیا گیا, وزراء اعظم کو تو گھر بھیجا گیا, لیکن سامو کرپشن ختم نہ ہوئی. آج کی جو احتساب کا ادارہ ہے, جی ہاں, آج کا جو احتساب کا ادارہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر ہم اس کو ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھیں اور تھوڑی دیر کے لیے ہم کہیں کہ یہ ایک آئیڈیل احتساب کا ادارہ ہے, تو میں تو کہہ سکتا ہوں, آپ بھی کہہ سکتی ہیں, لیکن بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں اور چیما گوئیاں بھی ہو رہی ہیں, اور جس میں کہ یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ ایک مخصوص طبقے کا احتساب ہو رہا ہے اور باقیوں کے بارے میں ایک خاموشی ہے. ٹھیک, عرفان قادر صاحب ایک بات میں آپ سے سمجھنا چاہوں گی اور یہ قانونی نقطہ ہے, آپ اس کے پر روشنی ڈال سکتے ہیں. کیسر امین بٹ اس وقت وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں خواجہ سعد رفیق کے کیس کے اندر, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ اپیل میں گئے ہائی کورٹ میں تو ان کی جو ایویڈنس ہے, جو شہادت ہے, اس کو کریڈیبل نہیں مانا جائے گا؟ بالکل بھی نہیں مانا جائے گا اگر ان آئسولیشن ہے, کیونکہ ابھی تک جو مدعے عام پہ بات آ رہی ہے جو آپ کی وساطت سے میں نے سنی ہے کہ وعدہ معاف گواہ بن گئے اور اس کو بہت اچھالا جا رہا ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی تو پھانسی دی گئی تھی نا جی, وہاں پہ بھی تو ایک وعدہ معاف گواہ تھے نا, مسعود محمود. اس کیس کا کیا بنا, وہ کبھی سائٹ ہوتا ہے, وہ ایک بلاٹ ہے پاکستان کی جوڈیشری پہ. تو اس لیے اس طرح کے وعدہ معاف گواہ جو ہیں یہ اس کو تو بلکہ تشہیر کرنی نہیں چاہیے نیب کو یا کسی اور کو. یہاں تو ان کو قانون کی سمجھ نہیں ہے, اور یہاں پھر یہ میرا خیال ہے سمجھتے ہیں کہ
ایک اور سزا جو ہے صرف اس بات پہ ہو جائے گی جیسے بھٹو کیس میں ہوا تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ہوئی تھی, اب پھر کسی کو دے دیں گے, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. جی میاں صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی حکومت رہی 5 سال, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی 5 سال, آپ لوگوں نے میثاق جمہوریت کے اوپر دستخط کیے, آپ نے یہ وعدہ کیا کہ آپ نیب کے لا کو ختم کر دیں گے, تو نور عالم خان صاحب کی بات تو ٹھیک ہے, پھر آپ نے کیوں نہیں ختم کیا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نور عالم خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی تھے. ہاں یہ تو پرانی بات ہو گئی. ہاں جب قانون ختم نہیں ہوا یہ بھی اتنے قصوروار ہیں, مگر بات یہ ہے کہ عرفان قادر صاحب, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں اور میں بہت کچھ ان سے سیکھتا ہوں قانون کے حوالے سے, مگر میری گزارش یہ ہے اور بڑی معصومانہ خواہش ہے میری, اور عرض کرتا ہوں میں ان کی خدمت میں کہ کیا 58(2)B آسانی سے ختم ہوئی تھی, اور وہ قانون کون لے کر آیا تھا؟ میری عرض تو سن لینا, مجھے اور آپ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی موجود, مجھے عرض کرنے دیں, آپ نیب کے لا کے اندر مجھے عرض کرنے دیں, میں گزارش کر دوں. نیب کا قانون جو ہے اس میں ترمیم, کوئی اور جو مرضی کہے میں بات سیدھی کروں گا, اتنا آسان چینج کرنا نہیں ہے جتنا آسان کہا جا رہا ہے. طاقتور حلقے جو ہیں اس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. میری عرض سن لیں نا, یہ بات درست ہے یہ بھی کہ اس وقت بھی بہت سے لوگ جماعت, ان کی جماعت ہو, میری جماعت ہو یا کسی اور کی جماعت ہو, اس میں حصہ بقدر جسہ لوگ ہوتے ہیں, اور پھر وہ چیزیں نہیں کی جا سکتی جو کی جانی چاہیے. اچھا اب آپ اشارہ اس طرف دے رہے ہیں مصطفیٰ صاحب کہ غیر جمہوری عناصر ہوتے ہیں ہر جماعت میں. ہاں یس بالکل صحیح ہے. اور دوسرا میں کہتا ہوں کیبنٹ تک پہنچ جاتے ہیں, لیکن میں ایک اور چیز عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں خدا کے لیے احتساب کو اس طرح ایکسپلین نہ کیا جائے پاکستانی قوم کے سامنے کہ شاید جو بات اٹھاتا ہے کہ نیب کے قوانین کے حوالے سے یا احتساب کے حوالے سے شاید وہ اپنا احتساب کروانا نہیں چاہتا. اور بھائی بات یہ ہے کہ دنیا میں احتساب ہوتا ہے, دنیا میں کرپشن کو ختم کرنے کے لیے قوانین بنتے ہیں, مگر پاکستان جیسا قانون کسی جگہ دنیا میں نہیں ہے. میری عرض آپ سے یہ ہے کہ آپ کے پارٹی کے اندر کون سی غیر جمہوری قوتیں ہیں جو نہیں چاہتی تھی کہ یہ ختم ہو؟ ہاں کچھ نکل گئیں, کچھ رہ گئیں, اس طرح ہوتا ہے. یہ چھوڑے ایک زمانے میں تو یہ خود ہی سارے پوری کی پوری جماعت ہی غیر جمہوری تھی. لیکن اینی وے the point is کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ ویلڈ پوائنٹ انہوں نے نور عالم صاحب نے اٹھایا. جب ہماری حکومت تھی 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی ہم لے کر آئے, اور اس وقت بھی ہم نے مسلم لیگ نون سے درخواست کی کہ 62-63 جو آئین کے اندر نہیں تھا اور جو ڈالا گیا اس کے اوپر ہمیں اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے اور اس کو امینڈ کرنا چاہیے. انہوں نے اس وقت ان کے انٹرسٹ میں شاید نہیں تھا, انہوں نے چاہا کہ یہ امینڈ نہ ہو, اور پھر وہ نہیں ہوا, اور پھر اس کا نتیجہ بھی آج ان کی لیڈرشپ کو کتنی پڑی ہے. پھر ہم نے نیب لا کے اندر بھی امینڈمنٹ کا کہا تھا, لیکن اس وقت بھی ہمارے جو بھائی ہیں مسلم لیگ نون والے شاید ان کے پوری نہیں, ہم تو یہی تصور کریں گے نا کہ مسلم لیگ نون نے بحیثیت جماعت. مصطفیٰ بات مکمل کر لیں, میں بعد میں وہ کروں گا. آپ بھائیوں کا نام بتائیں گے تو میں بہت چیزیں پھر بتا دوں گا. اچھا چلیں. تو مسلم لیگ نون اس وقت نہیں چاہتی تھی کہ اس کے اندر بھی امینڈمنٹ کی جائے. تو اب اس وقت میں یہ بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے اندر امینڈمنٹس لانے کے لیے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان رابطہ بھی چل رہا ہے, جو اور اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ ابھی فی الحال چل رہا ہے. جی ہاں فی الحال چل رہا ہے, اور اس کے اندر کئی ایسی امینڈمنٹس ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آئین کے ساتھ متصادم ہے, جو ہونی چاہیے. بفرض محال 90 days ریمانڈ, 90 days کا ریمانڈ کی کوئی تک نہیں ہے. 60 روز انہوں نے شہباز شریف صاحب کو رکھا ریمانڈ میں, اور اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ اس میں ایویڈنس عوام کو سمجھنے کی بات ہے. اگر میں غلط نہیں ہوں عرفان صاحب, تو بیسیکلی جو 90 day ریمانڈ کی بات ہوتی ہے وہ تحقیقات کے لیے ہوتی ہے, اور اس سے پہلے آپ کو کوئی ٹھوس ثبوت دینے کی بھی اتنی کو خاص ضرورت نہیں ہوتی ہے. am I correct عرفان صاحب؟ جی یو آر ایبسولوٹلی کریکٹ. بلکہ نیب میں جب کسی کے خلاف کمپلینٹ آتی ہے تو شروع میں تو بڑی ڈسکریٹ اس پہ پروب ہوتی ہے, انکوائری بھی نہیں ہوتی, انویسٹیگیشن بھی نہیں ہوتی, اور 90 days جو ہے وہ تو اس وقت آتا ہے ریمانڈ جو 90 days کا لیا جاتا ہے
جب کسی کو اریسٹ کیا جاتا ہے تو وہ حالانکہ وہ 90 ڈیز کا بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جنرل لاء میں تو اس طرح سے 90 ڈیز کا نہیں ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل کنسنسس ہو جائے تو یہ والا جو پروویژن ہے اس کو بھی تبدیل کیا جائے، اور یہ پارلیمنٹ کر سکتی ہے اور ان کو کرنا چاہیے۔ میرا خیال میں آپ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دیکھیے نیب کے قانون میں بیل بھی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، تو بیل دائر کرنے کے لیے ہائی کورٹ میں ریٹ کرنی پڑتی ہے، ریٹ جورسڈکشن میں جانا پڑتا ہے، تو وہ بیل کا اختیار بھی ہونا چاہیے۔ اور پھر تیسری امپورٹنٹ چیز اس کے اندر جو میری نظر میں ہونی چاہیے کہ ایک ڈیفیمیشن کے متعلق اور اس کے جو بھی نیب کے ریفرنسز ہیں یا کیسز ہیں ان کی رپورٹنگ کے متعلق بھی کچھ ہونا چاہیے کہ ایک آدمی کے اوپر جب الزام لگ جاتا ہے اور اس کی تشہیر ہو جاتی ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی انیسنٹ تھا، تو وہ جو سارا ڈیمیج سے وہ گزرتا ہے وہ شخص، اس کی فیملی، اس کی بھی ایک کاسٹ ہے۔ تو بڑی امینڈمنٹس ہیں جو ہونے والی ہیں، لیکن میں ذرا کوئکلی کامنٹ کر دوں جو میرے سینئر عرفان صاحب نے کہا تھا کہ ڈسکریشنری پاور نہیں رہتی جب جسٹ اینڈ فیئر طریقے سے اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے بڑے ویلڈ یہ بات کی ہے۔ تو ہم اس سے پھر ایک سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جب صرف اپوزیشن ٹارگٹ ہوگی تو وہ جو طاقت ہے، جو پاور ہے، وہ جسٹ اور فیئر طریقے سے استعمال نہیں۔ مگر ابھی جو آپ ترمیم لا رہے ہیں یہ ایگزسٹنگ نیب لا کے اندر لا رہے ہیں، نیب لا 1999 کے اندر۔ چلیں ادھر ہم وقفہ لیتے ہیں، پھر میاں مجھے وقفہ لینے دیں چونکہ ضرورت ہے ہمیں بھی ایڈز کی، تو پھر اس کے بعد میاں جاوید صاحب جو کچھ آپ کے دل کے اندر ہے وہ باہر آ جائے گا۔ وقفہ لیجئے۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے احتساب کی۔ میاں صاحب آپ بریک سے پہلے کچھ کہنا چاہ رہے تھے۔ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو مصطفیٰ بات کر رہے تھے نا کہ جب ہم قانون میں تبدیلی لانا چاہتے تھے یہ ساتھ نہیں دے رہے تھے، جب ہم کرنا چاہ رہے تھے تو ان کی جماعت بھی ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں بتا دوں تھوڑا سا تاکہ ریکارڈ کی درستگی رہے، یہ چاہتے تھے جب پاناما نہیں آیا تھا یا نہیں لایا گیا تھا اس سے پہلے تمام جماعتیں اس میں تبدیلی چاہتی تھیں، لیکن جب پاناما آ گیا تو پھر یہ نہیں چاہتے تو اس کے بعد یہ نہیں چاہتے تھے، اور ہم زور دے کے اس لیے نہیں کہہ رہے تھے۔ اس میں کچھ سچائی ہے مصطفیٰ نواز صاحب، ہم بھی وہ پڑھتے رہتے ہیں اخبار، اور یہ بات تو درست ہے ایک طریقے سے۔ نہیں دیکھیے اس میں کوئی حقیقت اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہمارا ان چیزوں کے بارے میں بڑا پرنسپل سٹانس رہا ہے۔ 62 63 ہو جائے، آئین کے اندر جو چیزیں ضیاء دور میں یا اس کے بعد مشرف دور میں ڈالی گئیں ان کے بارے میں، اور نیب لا کے اوپر ہمارا تو بڑا کیٹیگوریکل اور کلیئر سٹانس ہے۔ I remember very clearly کہ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ جی اس کے اندر میلیفائڈ لگے گا اگر ہم اب کہیں کہ جی اس کے چینج لانا ہے۔ بالکل قطعاً ایسا نہیں تھا، اور آپ کو یہ بھی میں واضح کرتا چلوں کہ آپ کو پھر یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ واحد دور تھا جس میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا، اور نیب جو ہمیشہ ایز اے ٹول استعمال ہوا ہمارے دور میں استعمال نہیں ہوا، حالانکہ ان کی حکومت میں بتا دیں کوئی 5 سالوں میں سیاسی قیدی رہا ہو۔ چودھری نثار صاحب نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک ہے، وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ نہیں میں اس سے انکاری نہیں، میرے خیال سے ان کا اشارہ لیکن ڈاکٹر عاصم، شرجیل میمن، باقی سارے جو لوگ تھے ان کے اوپر انکوائریز اور کیسز تو نہیں کہ وہ انیشیٹ ہوئے بہرحال۔ لیکن اب اگر حکومت سیریس ہے، نور عالم صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، یہ واضح کر سکتے ہیں کہ اگر امینڈمنٹس میں سیریس ہیں تو بالکل اس امینڈمنٹ سامنے لے کر آنی چاہیے اور پھر اس کو ڈیبیٹ کر کے۔ آپ سنجیدہ ہیں چونکہ کمیٹیز تو ابھی تک بنی نہیں۔ دیکھیں میں خالی ان دونوں بھائیوں کی باتیں سن رہا ہوں، اور میں نے ان کو ابھی بھی، میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ ایک تو ان کا ول نہیں تھا، کوئی خواہش نہیں تھی۔ دوسری بات یہ جب if a person is not clean نا، وہ یہ بل آرٹیکل 62 اور 63 چیلنج ہی نہیں کر سکتا، اس میں وہ نہیں ہے، وہ حیثیت نہیں ہوتی، اور 184 یا 3 ہو یا کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو یہ نہیں کر سکتے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں یہ اس لیے نہیں ایز اے MNA یا ایز اے لیجسلیٹر، کیونکہ ہم عوام کے پیسے وہاں پہ جب بیٹھے ہوتے ہیں ہم نے قانون بنانا ہے، اور اس لیے نہیں بنانا کہ کسی پارٹی کو یا اپنے آپ کو فائدہ وہ کرے، وہ کرنا ہے کہ جو ٹھیک ہے۔ میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں۔ میں نے 3 قانون میں نے ابھی جمع کیے۔ میں نے ایک آرٹیکل 184 کلاس 3 پہ، جیسے وہ موٹو ہے، ہاں اس میں ریویو کے بجائے اپیل کا حق، اور 9 سپریم کورٹ ججز کا، وہ میں نے جمع کیا جی۔ دوسرا کنٹیمپٹ آف کورٹ جو ہے آرڈیننس جو ہے 2003 اس کو ریپیل کرنے کے لیے۔ تیسرا آج میں نے جمع کیا ہے وہ ہے اوریجنل، اگر آپ آرٹیکل 62 اور 63 کی کانسٹیٹیوشن دیکھیں اس میں وہ جو ابھی جو آج کل ہے اس کو صادق اور امین کلاز، اس کو ختم، صادق اور امین آئی ڈونٹ نو، کیونکہ صادق امین میرے مطابق
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر بہت کم لوگ ہوں گے، لیکن میرے خیال میں کیونکہ میں یہ جو آپ اگر 1973 کا جو آئین ہے اس میں 62 اور 63 دیکھیں گے وہ بالکل سمپل ہے اور وہ بہت صحیح ہے، تو میں نے آج اس کے مطابق بھی جمع کیا ہے ایز اے پرائیویٹ ممبر ڈے پہ آج میں نے جمع کیا. آپ بھی یہ کر لیتے، کچھ پاس ہو نہ ہو آپ نے کم از کم کوشش تو کی ہوتی. دوسری بات یہ ہے جہاں تک کرپشن، لیکن ایک بات ہے پاس ہونا نہیں ہونا وہ الگ بات ہے، لیکن ایک بات ہے ایک اور چیز ہے اور حکومت کا تھوڑا سا میں ایک اور چیز بات بتانا، اپنی خدمات کے ہم بڑے معترف ہیں لیکن حکومت کے ذرا ترجمان ہونے کی حیثیت سے بتائیے کہ حکومت چاہتی ہے یا نہیں چاہتی. میں عرض کر رہا ہوں دیکھیں میں جو اصل بات جہاں پہ آتے ہیں، اب یہاں پہ کویسچن کیا آتا ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ جس نے پاکستان کا پیسہ لوٹا ہوا ہو اس کو آپ چھوڑ دیں اور اس کے مطابق نہیں، اس کا دیکھیں ہاں یہ اصل میں مگر وہ یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا حکومت یہ چاہتی ہے، کیا وزیر اعظم صاحب یہ چاہتے ہیں کہ 62 63 یہ امپورٹنٹ سوال ہے دیکھیں کہ ترمیم ہو. میں نے خود جمع کیا ہے، ٹھیک ہے ایز اے ممبر، ٹھیک نہیں آپ کی صلاحیتوں کے میں عرض کروں میں اس کے لیے نہیں ہوں، میں جو عرض کر رہا ہوں میں نے پرائم منسٹر صاحب سے ڈسکس تو نہیں کیا، خیر میں کر لوں گا، میں نے خود ایز اے پرائیویٹ ممبر، لیکن میں خالی ان سے جو بات کرنا چاہتا ہوں میں یہ کرنا چاہتا ہوں ان سے میں یہ کہتا ہوں دیکھیں یہاں پہ ہم سب کا سٹیکس ہمارے پاکستان میں ہیں، اور اگر پاکستان میں جس کے سٹیکس ہوں تو اس کو وہ کرپٹ بندوں کا کبھی بھی اس کا سیف گارڈ کرنے کے لیے نہیں آئے گا. میں ان سے یہ خالی پوچھنا چاہتا ہوں کہ لائیں کوئی قانون ایسے لائیں کہ جو کرپشن جو بھی کرپٹ وہ ہو اس کو مطلب اس کو تو سیف گارڈ نہیں کرنا چاہیے. جوڈیشری کا بھی کرے احتساب، ایک سوال اور یہاں پر اور وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی یہ کرپشن کو نمٹنے میں اتنے سنجیدہ ہے تو خیبر پختونخوا میں احتساب کا ادارہ کیوں ختم کر دیا؟ اس کا اکٹھا جواب دے لیں. نور عالم صاحب ایک سیکنڈ دیکھیں، گزارش یہ ہے جو ابھی مصطفیٰ بات کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں احتساب کا ادارہ کیوں ختم کر دیا، کوئی 86 کروڑ خرچ کیا انہوں نے، اور اب بھی اگر قانون یہ ہے نیب کا جو صرف اور صرف اپوزیشن پہ استعمال ہو رہا ہے، میں نور عالم صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ میں اس سے انکاری ہوں یا مصطفیٰ اس سے انکاری ہیں یا عرفان قادر اس سے انکاری ہیں کہ احتساب نہیں ہونا چاہیے. ایک سیکنڈ اچھا ہاں اس پہ آ جائیں بھائی، چلیں یہ کیسز بنے نا، میں نے بنائے انہوں نے بنائے ہم بھگت رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ پر کیسز ہیں وہ میں نے بنائے ہیں، وہ آپ پر جو بنے آپ پوتر ہیں، آپ کا احتساب نہیں ہونا چاہیے، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا نیب کے اندر جو ہے وہ ترمیم ہی کرنی پڑے گی یا جس طرح یہ ایک پرائیویٹ ممبر بل لے کے آئے ہیں اس طرح بھی ایک پرائیویٹ ممبر بل آ سکتا ہے؟ منیزے ایک پہلی چیز تو یہ ہے کہ احتساب ہمیشہ اس ملک میں تالیاں بجانے کے لیے اور ایک سیاسی سلوگن کے طور پہ استعمال ہوا ہے. احتساب اگر ہم واقعی احتساب کے لیے سیریس ہیں تو اس میں پھر پہلی چیز جو ہمیں کرنی پڑے گی طے وہ یہ ہے کہ ہم اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی چاہتے ہیں یا نہیں. اگر اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی جب تک نہیں ہوگی، جب تک اس کے دائرہ کار میں جنرلز بھی نہیں آئیں گے، جب تک اس کے دائرہ کار میں ججز بھی نہیں آئیں گے، کوئی نہیں مانے گا تو اس وقت تک اس اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کی کوئی اتنی وہ نہیں رہ جائے گی، ویلیو نہیں رہ جائے گی. تو اور جب تک وہ نہیں ہوتا تو باقی سیاستدانوں کا آپ نے کرنا ہے، وہ ایوب خان کے زمانے سے شروع ہوا ہے. ایک بات ہے، پیسے کون بیچتا ہے باہر؟ نہیں مگر جو پیسے بھیجے آپ ان کے نام تو لائیں نا سامنے، یہ لا رہے ہیں نا، یہی تو وہ کہہ رہے ہیں آج فرق اللہ بابا صاحب نے ان کا حساب کتاب دیکھیں. آپ نے ابھی نام لائے نہیں تو لیما کا نام آ گیا. زرداری صاحب کو کس نے جیل پہ ڈالا؟ کس نے ڈالا؟ نواز شریف نے یا عمران خان نے ڈالا؟ یہ تو ماضی کا حصہ ہو گیا. نہیں ماضی کا وہی کیسز ہیں نا جی، وہی کرپشن کے کیسز ہیں جو پی ایم ایل این نے پیپلز پارٹی پہ بنایا، اور جو نواز شریف پہ بھی ہیں تو یہ پیپلز پارٹی نے بنائے تھے. کہ حکومت کتنی سنجیدہ ہے نیب کے لاء کے اندر ترمیم کرنے کی، مجھے ہمیں احتساب کے لیے تیار ہیں. کتنی حکومت سنجیدہ ہے نیب کے لاء کے اندر ترمیم کرنے کے لیے، چونکہ اب کمیٹیز نہیں. نیب کا دیکھیں، نیب ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ بہت اگر ہماری مرضی ہوتی اور اگر ہمارا بس چلتا تو ہم، کیونکہ ہم آئے ہی اس سلوگن، اوہ میرے بھائی نہیں یار اس کی بننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سب جتنے بھی جو کرپٹ لوگ ہیں نا، جتنے بھی جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو
महीना नहीं लगता, 3 महीने नहीं, नहीं वो लगता। गोइंग फर्दर, आप अपनी बात मुकम्मल करें। जज, बतौर जज इनसे मैं एक सवाल करता हूँ, हाँ, करें। इनको जज बना दें। मैं ये कहता हूँ कि क्योंकि मुझे भरोसा है नूर आलम पे कि गलत बात नहीं करेंगे किसी के लिए, मुझे ये बताएं कि नैब के जो केसेस आपकी जमात के लोगों पर हैं जी, क्या उन्हें पकड़ा नहीं जाना चाहिए? और एक और सवाल, जवाब तो देना यार, बात तो सुन लेना पहले, कभी भी जैसा बात तो सुन सुने, और जिसको पकड़ना है पकड़ ले, मेरे उसके लिए हम करप्शन के खिलाफ आए हैं, किसी बंदे को सेफगार्ड में क्यों करूं? एक सेकंड, मुझे करप्शन के खिलाफ आप आए हैं, अपने इर्द गिर्द जो इन्वेस्टर हैं, अगर मेरे भाई पैसा मेरे भाई किस बुनियाद पर खर्च किया भाई? साहब, ये जो बहस है ना, ये किसी और तरफ चली गई है। जो सवाल है, जो सवाल है वो यही है कि नैब के लोगों के अंदर तरमीम जो है हुकूमत लाने में संजीदा है कि नहीं है, और अगर ये तरमीम आ जाती है तो अब जो केसेस चल रहे हैं, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ चल रहा है, ख्वाजा साद रफीक के साथ, बहुत सारे लोगों के खिलाफ चल रहा है, उनका क्या होगा? लोगों पे हाथ ना डाला जाए, तहकीकात करें आप, मगर सही चाहती हैं जिन्होंने पाकिस्तानी अवाम के अरबों और करोड़ों रुपए वो किए, तो उनको ना वक्फा लेते हैं। नाज़रीन, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इरफान कादिर साहब, ये बताइए कि अगर जिस तरह यहाँ पे बात हो रही है कि नैब के कानून के अंदर तरमीम हो सकती है ताकि ऐसा लगे कि जी नैब का जो कानून है वो साफ और शफाफ तहकीकात की तरफ जा रहा है या होना चाहिए, तो उसके अंदर जो इस वक्त केसेस चल रहे हैं उनका क्या होगा? क्या उनकी हैसियत को क्या होगा? फिर नैब के कानून से ज़्यादा ज़रूरी जो तरामीम है उनकी तरफ अभी इशारा किया है नूर आलम साहब ने, और ये सारी गुफ्तगू जो है ये बड़ी सैर हासिल है, मैं समझता हूँ, और बड़ी ज़रूरी गुफ्तगू है। मसलन मैं नैब की तरमीम की तरफ मैं भी आता हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि नैब के कानून में क्या क्या तरामीम होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं मुख्तसरन बताऊँगा कि ये आर्टिकल 184(3) के बारे में नूर आलम साहब ने कुछ बातें की जी। मैं भी उसी डायरेक्शन में आपसे कुछ अपने ख्यालात का इजहार करूंगा जी, कि आप देखें कि 58(2)B पे भी यहाँ बात हुई। 58(2)B जो है वो कई दफा कंसेंसस हुआ और वो खत्म हुई, और उसका खत्म होने का मकसद ही ये था कि हुकूमतें जो थी वो चाहती थी कि अपने आप को मजबूत करें और पार्लियामेंट को मजबूत किया जाए ताकि बार बार असेंबलियां ना टूटें। और ये भी फैक्ट है कि पाकिस्तान में तो ये जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था 73 का, इसमें डिसोल्यूशन की पावर हेड ऑफ स्टेट को नहीं थी, लेकिन इंग्लिस्तान में किंग इन पार्लियामेंट और क्वीन इन पार्लियामेंट को ये पावर हासिल है कॉन्सेप्चुअली, और उसके कन्वेंशंस भी हैं जहां पे वो एक्सरसाइज करते हैं। पाकिस्तान में 58(2)B था, हिंदुस्तान में आर्टिकल 85(2)B है जो आज भी है, और उसमें लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में डिसॉल्व द हाउस ऑफ द पीपल फ्रॉम टाइम टू टाइम। इस बहस में मैं ज्यादा नहीं जाता, कता नजर इन तमाम चीजों के। मुख्तसरन ये तो फैक्ट है कि 58(2)B जो है खत्म की गई कई दफा, और फाइनली 18वीं तरमीम में भी 58(2)B नहीं थी, खत्म हो गई 58(2)B। लेकिन 58(2)B को ज्यादा लीथल फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर दिया गया, और उसकी ज्यादा लीथल फॉर्म जो है वो हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट की बेदरेग जुरिस्डिक्शन 184(3) में जो उन्होंने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। तो ये तो नूर आलम साहब सही फरमा रहे हैं कि उसमें अपील होनी चाहिए, लेकिन अपील के साथ साथ वो तमाम फैसले भी कलअदम करा दिए जाने चाहिए, और वो पार्लियामेंट के कानून के जरिए हो सकते हैं जहां पे कि किसी को सुना नहीं गया, जहां पे कि लोगों को उनके मनसब से हटा दिया गया, जो कि दुनिया में कभी नहीं होता। और 184(3) आप नॉर्मल जो तो नवाज शरीफ साहब का भी केस आ जाएगा, शहबाज शरीफ साहब का भी केस आ जाएगा, सबके केसेस आ जाएंगे जिन जिनको बरतरफ किया गया है, और पीपल्स पार्टी की भी, गिलानी साहब का जो केस है, सही कह रही हैं आप, अच्छा गिलानी साहब का केस, और वो तो बल्कि मैंने 3-4 प्रोग्राम्स में ये कहा कि वो इतना गलत फैसला था उनका, कंटेम्प्ट का भी, और उनका जो 62(1)F के तहत, सॉरी, उनको जो निकाला गया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, डिस्क्वालीफाई किया गया था, और फिर ये 62(1)F जो है ये भी 58(2)B से ज्यादा लीथल बन चुका है।
اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا، چونکہ پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو رہا ہے، ایک بات اور کر دیجئے چونکہ قانونی نقطہ اس کے اوپر ضروری ہے. حمزہ شہباز صاحب کو آف لوڈ کیا گیا ہے، اس وقت ان کے اوپر جو ہے باقاعدہ چارج شیٹ تو بن رہی ہے مگر ان کو ایک طریقے سے حراست میں نہیں لیا گیا، تو کس قانون کے تحت ان کو آف لوڈ کیا گیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام آتا ہے، یہ پروبیبلی ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شاید ان کا نام نہیں تھا، اور اگر ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں بھی کسی کا نام آپ نے لانا ہے تو اس کو نوٹس پہلے دیا جانا چاہیے، بیکاز یہ نہیں کہ اس کو ایک دم سرپرائز ملے ایئرپورٹ جا کے اور بغیر اس کو سنے ہوئے اس قسم کا فیصلہ کر دیں، کیونکہ فریڈم آف موومنٹ جو ہے یہ آپ کی ایک کانسٹیٹیوشنلی فنڈامنٹل رائٹ ہے. بالکل میں سمجھ گئی آپ کی بات. نور عالم خان صاحب جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم ان کو پہلے بتا تو دینا چاہیے، اور یہ ان کا کہہ دینا کہ 58(2)B 184(3) اب نیا 58(2)B ہے. یہ تو خیر میں اس پہ وہ نہیں کرنا چاہتا کہ 58(2)B ہے نہیں ہے کیسے، اس کا تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ وہ ہے. دیکھیں 184 کلاس 3 جو ہے اس کو آپ یہ رہے، لیکن اس میں خالی میں نے جو چیز ایڈ کی ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں سپریم کورٹ کے 9 ججز ہونے چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ اس میں اپیل کا ریویو کے بجائے اپیل کا، کیونکہ سو موٹو میں اس بات کو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ جی کم از کم جو بندہ ٹریول کر رہا ہے اس کو بتائیں تو صحیح کہ وہ ایگزٹ کنٹرول اس کو جا کے اس کو ایئرپورٹ پہ جا کے پتا چلے. دیکھیں یہ یہاں پہ یہ ابھی نہیں، یہ پہلے ہی سے ہمیں اکثر جب جو بھی بندہ جاتا ہے ایئرپورٹ پہ ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے، کیونکہ ان کو ویسے اس بندے کو پتہ ہوتا ہے اس نے جو کام کیے ہوتے ہیں، بخاری کو پتا تھا، اور ان کو اب مجھے نہیں پتا ایک فون کال کے اوپر 3 گھنٹے دھرنا دیا مصروف نے اور 3 گھنٹے بعد صاحب لے کر جائے گا. یہ قانون میرا وقت بالکل ختم ہو گیا. ان سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے اتنی کرپشن کی ہے نا، ان کو ہر ایک کو پتہ ہے. زلفی بخاری کی نوران نہ کرو یار، آپ کے منہ سے اچھا نہیں لگتا یار. لوٹا ہے یار، دیکھیے پرنسپل انہوں نے عرفان قادر صاحب نے درست بات کی ہے. فریڈم آف موومنٹ کانسٹیٹیوشن میں انشرائنڈ ہے. کل سینٹ کی کمیٹی میں ہیومن رائٹس کی ہم نے سیکرٹری انٹیریئر کو اور منسٹری آف انٹیریئر کو بلا رکھا ہے صرف اسی مقصد کے لیے کہ ہم نے تو پہلے اس چیز پہ نوٹس لیا کہ محسن داوڑ اور علی وزیر صاحب کو جو سٹنگ ایم این ایز ہیں ان کو ایئرپورٹ جا کے پتہ چلا کہ جی ان کا نام ECL میں موجود ہے، ان کو بھی پہلے نہیں پتا تھا. تو اب اس معاملے کی تحقیق ہونی اور ایک پروسیس ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے جس کہ انسان ایئرپورٹ پہ جائے اور پتہ چلے اس کا آگے نام نہیں. مگر یہ جو کہہ رہے ہیں عرفان قادر صاحب کہ 184(3) سو موٹو اب نیا 58(2)B ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ مختصر سا بتائیے گا، پھر پروگرام کٹ جائے گا. اس کے اوپر اگر اس کو ہم ایز 58(2)B ٹریٹ کریں تو پھر ہمیں اس سے لازمی اگلی انفرنس جو ہے وہ یہ نکالنی پڑے گی کہ عدلیہ، تو ہم اس لائرز موومنٹ کا بیک گراؤنڈ اور اس ساری چیز کو ہم ایک طرف رکھنا چاہیں گے یا نہیں، اور یہ انفرنس ہم کرنا چاہیں گے یا نہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب ہمیں تلاش کرنا پڑے گا. بہت بڑا سوال عرفان قادر صاحب نے پوچھا ہے. عرفان قادر صاحب آپ کا بہت شکریہ. میاں جاوید صاحب، مصطفیٰ نواز صاحب اور نور عالم خان صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. عرفان قادر صاحب نے جو آج سوال اٹھایا ہے وہ یہ اٹھایا ہے کہ کیا 184(3) سو موٹو جو ہے وہ نیا 58(2)B ہے. اس کے اوپر سوچ وچار کی ضرورت ہے، بحث کی ضرورت ہے. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.